السلام علیکم۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اہم مقدمہ جو تقریباً 2 سال تک چلتا رہا اور اس کی 66 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ جی ہاں، میری مراد سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس سے شروع ہونے والا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران صدر نے کئی انٹرویوز دیے، وفاقی وزراء نے کئی پریس کانفرنسز کی، لیکن ایک شخصیت جس نے میڈیا کے کسی سوال کا ایک لفظ کی صورت میں بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جب کہ مقدمہ ختم ہو چکا تو ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران ان پر کیا گزری، اور اب کیونکہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے تو کئی سوالات نے جنم لیا ہے، تو کیا وہ ہمارے ان سوالات کا جواب دیں گی؟ تو اس پر انہوں نے ہمارے ساتھ حامی بھری، اور آج وہی شخصیت یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے، اور اس دوران ویڈیو لنک پر میرے ساتھ پاکستان کے انتہائی سینئر اور کریڈیبل جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی ہوں گے، جن میں شامل ہیں جناب سید طلعت حسین صاحب، جناب سلیم صافی صاحب، جناب وجاہت مسعود صاحب، اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے عمران شفقت صاحب۔ جی مسز سرینا عیسیٰ، شکریہ آپ کا۔ اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ مسز سرینا عیسیٰ کون ہیں، کیا آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ صدیقی صاحب، میں شاید نہ بتاتی، میں شاید اپنے بارے میں نہ کہہ سکتی۔ میں کیا ہوں کا تعلق میرے خاندان اور دوستوں سے ہے۔ میں کوئی عوامی شخصیت نہیں ہوں۔ واحد سبب جس کی وجہ سے میں آج یہاں ان کیمروں کے سامنے بیٹھی ہوں، یہ اپنے بچوں اور نواسوں کے لیے ہے، ورنہ میں یہاں کیوں ہوتی؟ ان لوگوں نے مجھے شدید تکلیف دی ہے، انہوں نے ہمیں شدید تکلیف دی ہے۔ اس تکلیف کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ تو اب اپنے بارے میں کچھ باتیں ہو جائیں۔ میں نے شادی سے قبل کراچی امریکن اسکول میں پڑھانا شروع کیا تھا، جہاں میں نے سال ہا سال تک پڑھایا۔ انگریزی اور اردو کے علاوہ مجھے اسپینش زبان بھی آتی ہے، کیونکہ میری والدہ اسپینش تھیں۔ میں یہ انٹرویو انگریزی میں دوں گی کیونکہ عدالت میں میری ساری دستاویزات اور دلائل انگریزی میں ہیں۔ میرے والد عبدالحق کھوسو کا تعلق جیکب آباد کے قریب ایک گاؤں سے تھا۔ ان کی سندھ اور بلوچستان میں زمینیں تھیں۔ میرے پردادا نے پتھروں سے ایک خوبصورت مسجد بنائی تھی جو اس علاقے کی قدیم ترین مساجد میں سے ہے۔ ہمارے ثقافتی ورثے کی ایک اہم علامت سنگ تراشی کے بہترین معیار کی عکاسی کرتی ہے۔ میں کراچی میں پلی بڑھی، پہلے کانوینٹ اسکول میں اور پھر گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ میں پڑھنے کا بہت شوق رکھتی تھی، اور زیادہ تر کلاسیکی ادب میں نے اسکول کی تعلیم کے دوران میں ہی پڑھا۔ میں کھیلوں میں بھی اچھی تھی اور اکثر مقابلوں میں اسکول ٹیم میں ہوتی تھی۔ میں نے کراچی یاٹ کلب میں کشتی رانی سیکھی۔ میری کشتی رانی کے اساتذہ لیاری اور بابا بھٹ کے جزیروں کے مقامی مچھیرے تھے۔ مجھے تخلیقی کاموں کے ساتھ ساتھ باغبانی، سبزیاں اگانے، کتاب بینی اور معمے حل کرنے میں لطف آتا ہے، اور اللہ نے 3 پیارے نواسوں سے نوازا ہے۔ You have been through a lot. Give me a sense of your ordeal. طلعت صاحب، ایک دن میں اپنے ٹی وی لاؤنج میں آئی اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین کے نام قومی ٹی وی پر لیے جا رہے ہیں۔ نہ رکنے والی زبانی توپوں کی فائرنگ۔ جو زبان استعمال کی جا رہی تھی وہ توہین آمیز اور تکلیف دہ تھی۔ اگرچہ میری والدہ کا چند سال قبل انتقال ہو چکا تھا، لیکن وہ ان کے نام اور قومیت کا ذکر کر رہے تھے جیسے ان میں کوئی خاص بات ہو، اور وہ اس بات کا ذکر کرنا بھول گئے کہ انہوں نے ساری زندگی فلاحی کاموں میں گزاری اور پاکستان میں غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتی رہیں۔ وہ یہ بھی بتانا بھول گئے کہ انہوں نے سینکڑوں بچوں کو تعلیم دلوائی۔ میرے والد کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی،
یہ ان کی ریڈیولوجی رپورٹ ہے جو عدالت میں جمع کرائی گئی تھی۔ میرے شوہر نے کبھی سال میں 1 مہینے سے زائد چھٹی نہیں لی، اور انہیں زیادہ چھٹی کی درخواست دینی پڑی تاکہ وہ میرے والد کی دیکھ بھال کر سکیں، اور میری بیٹی کی بھی، جس کے ہاں سیزیرین سیکشن سے بچے کی ولادت متوقع تھی اور اسے دل کا بھی ایک مسئلہ تھا۔ لیکن چیف جسٹس کھوسا نے مدد کرنے کے بجائے ریفرنس پر کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایسا انہوں نے عدالت کی چھٹیوں کے دوران کیا۔ اس سے قبل کبھی کسی ریفرنس کو تعطیلات کے دوران نہیں سنا گیا۔ کھوسا صاحب ہم پر بہت زیادہ مہربان تھے۔ مجھے اپنے والد کی خدمت اور دیکھ بھال کی سعادت ملی، اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں جان دی، اور مجھے افسوس ہے کہ اپنا آخری پورا سال انہوں نے اتنے مشکل حالات میں گزارا۔ میں 25 جون 2020 کا دن کبھی نہیں بھول سکتی، وہ دن جب ان کا انتقال ہوا۔ Madam, my question is the minority judgment starts with a reference to the Quranic verse about the importance of the truth. Then why did you file a review petition trying to stop FBR from looking into your income and properties? سلیم صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ بھی اتفاق کریں گے کہ جب قرآن مجید کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ اقلیتی فیصلے میں بار بار کیا گیا ہے، تو اس کا اطلاق سب سے پہلے مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ میرے شوہر واحد جج ہیں، اور میں کسی جج کی واحد اہلیہ ہوں جنہوں نے اپنے اثاثوں کا اعلان کیا جب ویمن ایکشن فورم نے سپریم کورٹ کو چند سال قبل لکھا۔ لیکن اقلیتی فیصلہ لکھنے والے عزت مآب چیف جسٹس اور فاضل جسٹسز منیب اختر، سجاد علی شاہ اور قاضی امین کی جانب سے ان کے اور ان کے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کیے جانے کا میں اب بھی انتظار کر رہی ہوں۔ But the question remains unanswered. Why did you object to the case being sent to the FBR? طلعت صاحب، بسد احترام، فاضل جسٹس عمر عطا بندیال نے مجھے ایک دفعہ بھی حق سماعت دیے بغیر ایسا کیا تھا، اور ایف بی آر کو کہا تھا کہ 90 دنوں میں فیصلہ کرے، جبکہ فاضل جج نے خود اپنے فیصلے کی وجوہات دینے میں 127 دن لگائے۔ ویسے ایک ایسے کیس میں مجھے 194 دفعہ ذکر کیا گیا جس میں فریق تھی ہی نہیں۔ ایف بی آر نے مجھے 9 نوٹس دیے۔ ایف بی آر نے اشفاق احمد صاحب کے حکم پر کہا کہ میں نے 25 جون 2020 کو نوٹس وصول کرنے سے انکار کیا، اور میرے انکار کی وجہ سے ایف بی آر کو یہ نوٹس میرے گھر کے دروازے پر لگانا پڑا تاکہ دنیا دیکھے۔ یہ اس کی تصویر ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے لفافہ کھول کر نوٹس چسپاں کیے۔ کیا آپ کوئی ایک ایسی مثال دے سکتے ہیں جس میں ایف بی آر نے کسی اور معاملے میں ایسا کیا ہو؟ Can you provide a single example of FBR doing this in any other case? If someone had actually come to اگر واقعی کوئی یہ نوٹس دینے کے لیے آیا تھا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اسی روز 25 جون 2020 کو میرے والد کا انتقال ہوا تھا، اور ان کی میت اسی گھر میں پڑی تھی۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے طلعت صاحب، ایف بی آر کسی کی بھی آمدنی یا جائیداد کے متعلق تحقیق کر سکتا ہے، لیکن یہ اختیار صرف ایف بی آر کے پاس ہے۔ صدر ایسا نہیں کر سکتے، وزیر اعظم ایسا نہیں کر سکتے، اور بسد احترام سپریم کورٹ کے ججز بھی اس کا اختیار نہیں رکھتے۔ But madam, what is the harm if they ask you? صدیقی صاحب، ایک استاد ہونے کے ناطے میں جانتی ہوں کہ ملک کے قوانین ہر ایک پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن مجھے تنہا ہی ہدف بنایا گیا۔
میں عدالت کی اکثریت کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ غلطی تسلیم کی، لیکن بصد احترام اقلیتی فیصلے میں 4 فاضل ججز اب بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ ایف بی آر کو حکم دینے میں وہ حق بجانب تھے۔ ایسی صورت میں مساوات کے اصول پر انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایف بی آر کو یہ حکم بھی دیتے کہ وہ ان کی اور ان کے بیوی بچوں کی جائیدادوں کا بھی جائزہ لے۔ بہرحال میں نے ایف بی آر کو پوری حقیقت بتا دی ہے، اگرچہ ایف بی آر کو پہلے ہی سے سب کچھ معلوم تھا، لیکن ایک بیچارہ انکم ٹیکس کمشنر کیا کر سکتا ہے جب حکم اوپر سے آتا ہے؟ You're a housewife. The issue is still there, which is unresolved in public mind as to how a housewife amasses enough wealth to buy properties worth millions of pounds in expensive places like London. طلعت صاحب مجھے تصحیح کرنے دیں، یہ جائیدادیں کروڑوں پاؤنڈز میں نہیں خریدی گئیں۔ فروغ نسیم صاحب نے، جن کا سچ سے واسطہ نہیں ہے، کہا کہ یہ جائیدادیں کروڑوں پاؤنڈز میں خریدی گئیں، جبکہ حقیقت میں ان تینوں جائیدادوں کی کل ملا کر قیمت 7,51,000 پاؤنڈ تھی۔ کراچی یا اسلام آباد میں تقریباً 1 کنال یا 500 مربع گز کا ایک گھر۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب میں نے کئی سال قبل پاؤنڈز خریدے تو موجودہ معیشت میں آج کی قیمت کی بنسبت وہ بہت سستے تھے، اور میں صرف گھریلو خاتون نہیں تھی۔ میں نے شادی سے قبل پاکستان کے بہترین اسکولوں میں سے ایک کراچی امریکن اسکول میں بطور استاد کا کام شروع کیا، اور مجھے اچھی تنخواہ دی جاتی تھی۔ پھر میری تنخواہ کی آمدنی کے علاوہ 2 صوبوں میں میری زرعی زمین تھی۔ میں نے ان کی تفصیلات ظاہر کی ہوئی ہیں، اور میں ایک نقل آپ کو بھی دے دوں گی۔ کلفٹن سینٹر کراچی میں میرا ایک اور آفس بھی تھا، اور ایک جائیداد کراچی کی ایک مہنگی رہائشی تجارتی علاقے میں تھی جس کا کرایہ مجھے ملتا تھا۔ یہ سب کچھ میرے انکم ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کیا گیا ہے۔ میرے انکم ٹیکس معاملات کی دیکھ بھال پاکستان کے ایک بہترین اور مایہ ناز ٹیکس پریکٹیشنر مرحوم ریحان حسن نقوی اور ان کے انتقال کے بعد محترمہ لبنہ پرویز دیکھتی تھیں، جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پہلی خاتون کے جج کے طور پر تعینات کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہیں مستقل نہیں کیا۔ مجھے امید ہے کہ اس کا سبب میں نہیں ہوں۔ My first question would be that a certain name, Mr. Ahsan Rizvi, has emerged in the minority judgment. Who is he? وجاہت صاحب کئی اشرے قبل احسن اور میرے شوہر نے رضوی عیسیٰ اینڈ کو کے نام سے ایک لا فرم بنائی۔ پھر یہ پھیلتی گئی اور اس میں اور پارٹنرز بھی آتے گئے۔ جناب احسن ظہیر رضوی اور میرے شوہر نے پاکستان میں لا فرمز کے کلچر کو فروغ دیا۔ بعض غیر ملکیوں نے کچھ لا فرمز بنائی تھیں، جیسے سرج اینڈ بچینو اور اورڈگنیم، یا کئی ایسی مثالیں تھیں جن میں ایک شخص کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، جہاں کوئی اسی صورت آگے بڑھ سکتا تھا اگر وہ اس لا فرم کے مالک وکیل کا رشتہ دار ہوتا، جیسے انور منصور خان کے والد کی فرم تھی۔ دوسرا کام جناب رضوی اور میرے شوہر نے یہ کیا کہ وہ اپنی تمام آمدنیوں پر انکم ٹیکس ادا کرتے تھے۔ نوجوان وکلاء کی حیثیت سے اس وقت ان کی عمر 40 سے کچھ اوپر تھی۔ وہ بہت سینئر وکلاء سے زیادہ انکم ٹیکس دیتے تھے، جیسے جناب شریف الدین پیرزادہ، سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان جن کے زیر تربیت تھے، اور فروغ نسیم جنہوں نے اپنے والد کی فرم میں شمولیت اختیار کی تھی۔ میرے شوہر کی لا فرم دوسروں کے ساتھ کام کی شراکت بھی کرتی تھی، جو چند لا فرمز ہی کرتی ہیں۔ اس فرم نے کئی مقدمات عزت مآب جسٹس عمر عطا بندیال کو بطور وکیل دیے، اور بہت سارے مقدمات جناب خالد انور کی فرم کو دیے، جہاں جسٹس منیب نے کام کیا۔ Mrs. Sir, let's go back to your husband and the London properties. How can you say they were not his? صدیقی صاحب، اگر یہ ان کی ہوتی تو وہ کیوں انہیں اپنے نام پر نہ خریدتے؟ آخر وہ بہت سارا انکم ٹیکس ادا کرتے تھے اور اپنی آمدنی کا ایک ایک روپیہ ظاہر کرتے تھے۔
2002 میں میرے شوہر کے لا فرمز کے پارٹنر کو پاکستان بھر میں پیشہ ورانہ شعبے میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شخص قرار دیا گیا۔ جناب رضوی کا شیئر اس فرم میں میرے شوہر سے زیادہ تھا اور ان کو سب سے بہترین ٹیکس دہندہ ہونے کی بنا پر ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آپ وہ ستارہ امتیاز کی بات کریے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں وہ۔ جناب احسن رضوی ایک قانونی فرم میسرز رضوی عیسیٰ حسین کے اہم حصے دار ہیں۔ آپ کی اعلان کردہ آمدنی اور ادا کردہ ٹیکس میں ہر سال مسلسل اور بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ 2002 اور 2003 کے تشخیصی سال کے دوران آپ کی اعلان کردہ کل آمدنی کی مالیت 2 کروڑ 35 لاکھ روپے تھی اور آپ نے اس پر عائد شدہ ٹیکس کی 85 لاکھ روپے کی رقم باضابطہ طور پر ادا کی ہے اور اس طرح آپ ملک کے بڑے ٹیکس دینے والے بن گئے ہیں۔ خدمات عامہ بہترین ٹیکس دہندہ کے شعبے میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب احسن ظہیر رضوی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، پیشہ ورانہ شعبے میں سب سے بہترین ٹیکس دہندہ کا یہ اعزاز پاکستان میں ان سے پہلے یا ان کے بعد کسی وکیل کو نہیں دیا گیا۔ فرم میں جناب رضوی کا شیئر سب سے زیادہ تھا، اس لیے ان کی آمدنی بھی سب سے زیادہ تھی۔ ان کے بعد میرے شوہر کی تھی۔ جب 5 اگست 2009 کو میرے شوہر کو بلوچستان کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا تو اس سے پچھلے سال انہوں نے اس تنخواہ سے زیادہ ٹیکس دیا تھا جو بطور چیف جسٹس اگلے پورے سال ان کو ملی۔ میں آپ کو 2009 کے ان انکم ٹیکس ریٹرنز کی نقل دکھاتی ہوں۔ یہ ان کے جج بننے سے پہلے کا ہے اور اس کے مطابق ان کی آمدنی 37 ملین یعنی 3 کروڑ 70 لاکھ سے زائد تھی۔ جب وہ بلوچستان کے چیف جسٹس بنے تو ان کی سالانہ آمدنی ان کی پچھلے سال کی آمدنی سے 12 گنا کم تھی۔ انہوں نے جج بننے سے قبل جتنا انکم ٹیکس دیا وہ جج بننے کے بعد ان کے پوری سال کی تنخواہ سے زیادہ تھا۔ Coming to the reference, who was the complainant? سلیم صاحب، میں نے سپریم کورٹ میں اپنی سول متفرق درخواست نمبر 7602 میں یہ لکھا تھا۔ جب ڈوگر صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ کس کے لیے کام کرتا ہے تو اس نے ڈھٹائی کے ساتھ جواب دیا کہ میں ISI کا دلال ہوں۔ ڈوگر صاحب اس درخواست میں فریق تھے، لیکن نہ انہوں نے نہ حکومت کی جانب سے کسی نے اس بات کی تردید کی جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ان دنوں ISI کا سربراہ کون تھا، اس جناب کا عمران خان سے کتنا قریبی تعلق تھا اور اس کا فیض آباد دھرنے میں کیا کردار تھا۔ Madam, are you making an allegation against the intelligence agencies? Let me ask you the straight question. Are you alleging ISI? سلیم صاحب نہیں، میں صرف حقائق بتا رہی ہوں۔ تاہم بہت مختصر وقت میں ادارے کے اندر معاملات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں جب سے ایک غیر سیاسی جنرل کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ شدت میں کمی، سیاسی محاذ پر عدم مداخلت، آزاد میڈیا کو تنگ نہ کرنا، توجہ چاہنے کی واضح عدم موجودگی اور سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں نہ کھینچنے کا پختہ عزم۔ And a firm resolve to not print photographs with politicians. The allegation made against your husband was that he was the real owner of the London properties. What do you say? عمران صاحب، میرے شوہر کے خلاف الزامات مسلسل تبدیل ہوتے گئے۔ کیا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ اگر جائیدادیں انہی کی تھیں تو انہوں نے اپنے نام سے کیوں نہیں خریدی، جبکہ وہ کافی سے زیادہ آمدنی رکھتے تھے جس پر ٹیکس ادا کیا جا چکا تھا؟ اور اگر وہ انہیں چھپانا چاہتے تھے تو انہوں نے وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جو عمران خان صاحب نے اختیار کیا کہ انہیں چھپانے کے لیے انہیں ایک آف شور کمپنی کے نام پر خریدیں؟ ایک کامیاب کارپوریٹ قانون دان کی حیثیت سے وہ جانتے تھے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ You state the allegations kept changing.
How did they change? چیف جسٹس آصف کھوسا اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن تھے، جسٹس گلزار احمد اور جسٹس عظمت سعید، انہوں نے ایک دفعہ بھی میرے شوہر کو بلا کر ان سے نہیں پوچھا، نہ ان کو سنا، لیکن انہوں نے کئی بار میرے شوہر کے پیٹھ پیچھے انور منصور خان صاحب کو سنا۔ 29 مئی 2019 کو چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے لکھا اور میں پڑھتی ہوں، اس تاریخ پر اٹارنی جنرل پاکستان کونسل کے سامنے حاضر ہوں اور قانون کی معین خلاف ورزی اور مسئول علیہ جج کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے بارے میں کونسل کو وضاحت دیں۔ عمران صاحب، انہوں نے خود اپنے سوال کا کبھی جواب نہیں دیا۔ Okay. Why did he not answering his own questions? عمران صاحب، ریفرنس میں کوئی جان نہیں تھی اور جسٹس کھوسا، جسٹس گلزار اور جسٹس عظمت یہ جانتے تھے، لیکن اس پوری مہم کا مقصد میرے شوہر کی برطرفی تھی، نہ کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا، کیونکہ اگر وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے تو وہ ریفرنس خارج کر دیتے۔ پھر منی ٹریل کا جعلی تصور پیش کیا گیا، جس کا انکم ٹیکس آرڈیننس میں ذکر تک نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال رہا ہوگا کہ کئی پاکستانیوں کی طرح جنہوں نے بیرون ملک جائیدادیں خریدیں، میں نے بھی غیر قانونی طریقے سے رقم باہر بھیجی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اسے حوالہ یا ہنڈی کہا جاتا ہے۔ حوالہ اور ہنڈی؟ Why would Justice Asif Said Khosa, Justice Azmat Said Sheikh and Justice Gulzar do the government's bidding by introducing the money trail concept? You should ask them really. یہ تو آپ کو واقعی ان سے پوچھنا چاہیے، میں صرف اندازہ لگا سکتی ہوں۔ عظمت صاحب، جی، ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کی وفاداری کس سے تھی۔ کیا ان کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد انہیں عمران خان صاحب کے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے بورڈ آف گورنر میں شامل نہیں کیا گیا؟ اور پھر عمران خان صاحب نے انہیں براڈ شیٹ انکوائری کے لیے چنا، حالانکہ جب یہ اسکینڈل ہوا تھا تو وہ اس وقت نیب کے ملازم تھے، اور پھر وہ بھی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد غیر معمولی سیکیورٹی چاہتے ہیں۔ کیا ان کا ضمیر مطمئن نہیں ہے؟ Extraordinary security in retirement. Is his conscience not clear? Mrs. did you send money abroad illegally through Hawala or Hundi? Mr. Siddiqui. صدیقی صاحب، میں نے ایسا نہیں کیا۔ Do you have any proof of this? Mr. Siddiqui. یہ بات تو حکومت کے چنے گئے کمشنر نے اپنے 164 صفحات کے آرڈر کے صفحہ 157 پر تسلیم کر لی تھی۔ 164 page order. Here, let me read. یہ مجھے پڑھنے دیں۔ In response, جواب میں بینک کی جانب سے جمع کرائے گئے دستاویزی ثبوت سے معلوم ہوتا ہے کہ 7,37,500 پاؤنڈ اور $17,966 کی مقدار کی غیر ملکی کرنسی ٹیکس دہندہ کی جانب سے بیرون ملک بھیجی گئی۔ $7,966 was remitted out by the taxpayer. But he may have favored you. Where is the proof? Mr. Siddiqui. صدیقی صاحب، آپ ایسے چھوڑنے والے تو نہیں ہیں۔ On the direction of the سپریم کورٹ کے حکم پر میں نے 19 جون 2020 کو یہ دستاویزات عدالت میں جمع کرائی تھیں، اور اس کا صفحہ نمبر 4 اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ Here it is. یہ لیجئے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ Let me show you. Your husband is now one of the senior most judges of the Supreme Court, the ex-Chief Justice of Balochistan High Court. What sort of benefits did he or you get by virtue of these posts? Talat Saab, my husband طلعت was صاحب، offered plots. میرے شوہر کو پلاٹس آفر کیے گئے، لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کا حق نہیں رکھتے۔ Some بعض ججز یہ بھی کرتے ہیں کہ کراچی، لاہور وغیرہ میں بینچ میں انہیں رکھا جائے تاکہ وہ شادیوں میں شرکت کر سکیں یا دیگر ذاتی امور نپٹا سکیں، personal affairs and are then اور پھر انہیں ٹی اے ڈی اے ملیں۔
جبکہ میرے شوہر اور میں نے جب بھی کسی شادی میں شرکت کی، جیسے جسٹس منیب کی بیٹی کی شادی میں، تو ہم نے اس کا بوجھ ٹیکس دینے والے عوام پر نہیں ڈالا، بلکہ ہم نے اپنا خرچہ خود اٹھایا۔ So who availed of these benefits and these plots? طلعت صاحب، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہی، ان چیزوں کا ذکر کر کے صرف اپنے شوہر کی مالیاتی دیانتداری واضح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں بہت کچھ جھوٹ بولا گیا ہے اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ Then why did the commissioner pass an order against you? وجاہت صاحب، یہ تو آپ کمشنر ذوالفقار احمد صاحب اور اشفاق احمد صاحب سے پوچھیں، اور ان سے جن کی ایما پر انہوں نے ایسا کیا۔ Now, Mr. Ashfaq Ahmed has been appointed as new chairman of FBR and is reputed to be a person of integrity. How would you interpret that? وجاہت صاحب، اشفاق احمد صاحب کی دیانتداری تو میں صاف طور پہ دیکھ چکی ہوں۔ انہوں نے بے ایمانی کر کے اور غیر قانونی طریقے سے میرے RTO کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا تاکہ وہ میرے ٹیکس ریکارڈ تک رسائی حاصل کر سکیں۔ میں نے FBR کو 27 جنوری 2020 کو لکھا، پھر 31 جنوری 2020 کو میں نے اشفاق احمد صاحب کو لکھا۔ میں اشفاق احمد صاحب کو لکھے گئے خط میں سے پڑھنا چاہوں گی۔ کسی نے ذکر کیا ہے کہ یہ آپ کی ہدایات تھیں جن کی بنا پر RTO کو تبدیل کیا گیا، کیونکہ میرے شوہر کو ہدف بنانے کے لیے آپ کو اوپر سے احکامات موصول ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سچ ہے اور ان دستاویزات کی نقول کی وصولی کی منتظر ہوں جو دکھائیں کہ میرا RTO کیوں تبدیل کیا گیا اور کس نے اس کے احکامات جاری کیے تھے، اور میں ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ازراہ کرم اور فوری طور پر میرا RTO واپس کراچی کر دیں تاکہ میں آج ریٹرن جمع کرا سکوں۔ براہ کرم موصولی کے دستخط ملاحظہ کیجیے۔ آج تک انہوں نے میرے خط کا جواب نہیں دیا۔ میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گی کہ 3 فروری 2020 کو سپریم کورٹ نے درج ذیل حکم میں جاری کیا تھا۔ میں یہ حکم پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ مسز عیسیٰ نے ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ٹیکس FBR کو مخاطب کرتے ہوئے شکایت کی کہ ان کا RTO کراچی سے اسلام آباد کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل مورخہ 30 جنوری 2020 کے مطابق FBR نے ان کی شکایت کا ازالہ کر دیا ہے اور ان کا RTO واپس اسلام آباد سے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ حکم 10 ججز نے جاری کیا تھا، اس لیے اقلیتی ججز کے احترام کے ساتھ اسلام آباد کے کمشنر کے پاس انکوائری کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ جو ایک اور غلطی تھی اور جس کی تصحیح میری نظر ثانی کی درخواست پر اکثریتی ججز نے کی۔ اشفاق احمد صاحب نے آج تک ان باتوں کی تردید نہیں کی جو میں نے لکھی تھیں۔ ان کا انتخاب مرزا شہزاد اکبر نے اپنی غیر قانونی ARU میں کام کے لیے کیا تھا۔ ویسے اس ARU اور ساری رقم کا کیا ہوا جو اس نے جمع کی؟ اشفاق احمد صاحب نے وہی کچھ کیا جو فروغ نسیم صاحب اور مرزا شہزاد اکبر صاحب نے ان سے کرنے کو کہا۔ FBR کے سربراہان محمد جہاں زیب خان اور نوشین جاوید امجد صاحبہ ممتاز بیوروکریٹ تھے۔ انہیں صرف چند مہینوں کی سروس کے بعد کیوں ہٹایا گیا؟ اور اس طرح ہٹانے میں انیتا تراب کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی بھی کی گئی۔ کیا یہ سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں جو میں آج کر رہی ہوں میں نے سپریم کورٹ میں بھی کہی تھیں۔ میں اپنی درخواست نمبر 7602 سے پڑھتی ہوں۔ مرزا شہزاد اکبر نے
ایسٹس ریکوری یونٹ کے سربراہ کی حیثیت سے 22 اپریل 2019 کو چیئرمین FBR جناب محمد جہانزیب خان کو لکھا to Chairman FBR Mr. Muhammad Jahanzeb Khan seeking access to confidential records تاکہ وہ انہیں میرے خفیہ ٹیکس ریٹرنز تک رسائی دیں اور اس کی جانچ پڑتال کی اجازت دیں، لیکن جہانزیب خان صاحب نے یہ مطالبہ نہیں مانا۔ PTI کے مرزا شہزاد اکبر کا مطالبہ نہ ماننے کی پاداش میں جہانزیب خان صاحب کو صرف 8 مہینے بطور چیئرمین FBR خدمات انجام دینے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ removal after serving as FBR chairman for only 8 months. کسی نے اس کی تردید نہیں کی۔ No one has denied this. Are you saying that the law minister and the chairman FBR broke the law? سلیم صاحب، جی ہاں، قانون کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وزیر قانون نے وکیلوں کو رشوت دینے کی بھی کوشش کی۔ اگر وکیلوں کی تنظیموں کو رقوم کی وصولی کا حق تھا تو یہ حق پہلے میرے خلاف اور میرے شوہر کے خلاف بولنے سے کیوں مشروط کیا گیا؟ وزیر قانون نے اس لا قانونیت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 216 میں ترمیم کی تاکہ وہ خود کو اور سازش میں شریک اپنے ساتھیوں کو بچا سکیں۔ پہلے انہوں نے میرے ٹیکس ریکارڈ تک رسائی حاصل کر کے جرم کا ارتکاب کیا، پھر انہوں نے قانون میں ترمیم کر کے ایک اور جرم کا ارتکاب کیا تاکہ خود کو فائدہ پہنچا سکیں، جو کہ نیب آرڈیننس کی دفعہ 9 کے تحت جرم ہے۔ Madam, you had written letters to Law Minister Farokh Naseem, to Mirza Shehzad Akbar and to Anwar Mansoor. Can you share the details of their replies? وزیر قانون اور ان کے شریک جرم مرزا شہزاد اکبر نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور مجھے قانونی نوٹس کی دھمکی دی۔ ابھی تک کوئی نوٹس مجھے موصول نہیں ہوا۔ انور منصور خان صاحب نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، جو ہمیشہ میرے پیٹھ پیچھے بولنے کی جرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے 4 مختلف قوانین توڑے اور جرم کا ارتکاب کیا۔ میں یہ پڑھ لیتی ہوں۔ انہوں نے ٹیکس ریکارڈ خفیہ رکھنے کے قانون کی خلاف ورزی کی، جو انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 216 کے تحت ایک جرم ہے۔ انہوں نے اس رازداری کو پامال کیا جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کی دفعہ 33A کے تحت ممنوع ہے۔ فارن کرنسی اکاؤنٹس کو اضافی سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے۔ قانون تحفظ اقتصادی اصلاحات کی دفعہ 4 کہتی ہے کہ ایسے اکاؤنٹ رکھنے والوں کو انکم ٹیکس محکمے کی کسی بھی انکوائری سے تحفظ حاصل ہے۔ اس قانون کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ انہوں نے خود کو بچانے اور خود کو فائدہ دینے کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 216 میں ترمیم کی، جو نیب آرڈیننس کی دفعہ 9 کے تحت جرم ہے۔ Why did you not report it to NAB? I did. سلیم صاحب، میں نے دی ہے، یہ میرا خط ہے اور یہ نیب کا جواب ہے جو کہتا ہے کہ وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ Here is NAB's reply which says that they are looking into it. Will National Accountability Bureau doing anything? You may want to ask. بہتر ہے کہ آپ یہ سوال ان سے پوچھیں۔ But Prime Minister supports his law minister. Imran Saab. عمران صاحب بے شک وہ کر رہے ہیں، اور ایسا کرنے سے وزیر اعظم خود اپنا اعتبار کھو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسے جج کو پسند نہیں کرتا جسے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا، نہ ہی خریدا جا سکتا ہے۔ پہلے ایک ڈوگر میزائل چلایا، جب وہ نشانے پر نہیں لگا تو پھر ایک مرزا افتخار الدین راکٹ پھینکا گیا، اور جب میں اس کے خلاف دہشت گردی پھیلانے کے الزام میں FIR رجسٹر کرانے کے لیے پولیس کے پاس گئی تو اسے تحفظ فراہم کیا گیا، حالانکہ اس نے سپریم کورٹ کے ایک جج کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ میں آپ کو مرزا افتخار الدین کے خلاف FIR رجسٹر کرانے کے لیے اپنی درخواست دکھا دیتی ہوں۔ یہ 24 جون 2020 کو لکھی گئی۔ اپنی نظر ثانی کی درخواست کے ساتھ صفحہ 93 پر میں نے یہ بھی منسلک کی
میں پوری درخواست نہیں پڑھوں گی، صرف 2 پیراگرافز پڑھ لیتی ہوں، اگر اجازت ہو۔ جیسا کہ آپ یقیناً جانتے ہیں، کئی طاقتور لوگ میرے شوہر سے خوش نہیں ہیں، اور مجھے شبہ ہے کہ میرے شوہر کو قتل کی یہ دھمکی اس کا تسلسل ہے جس کا ہم سامنا کرتے آ رہے ہیں۔ کسی عبدالوحید دوگر نے میرے شوہر کے خلاف ایک شکایت درج کرائی تھی۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ عبدالوحید دوگر کون ہے، لیکن حکومت میں کسی نے اس کی شناخت ظاہر نہیں کرائی، نہ ہی یہ بتایا کہ وہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ مرزا شہزاد اکبر، جس کا دفتر وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہے، عبدالوحید دوگر سے مل چکے ہیں، اس لیے براہ کرم ان سے رابطہ کریں عبدالوحید دوگر کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، جسے چند بہت ہی طاقتور لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ براہ کرم ISI کے سربراہ سے بھی پوچھیں، کیونکہ وہ یقیناً جانتے ہوں گے۔ میرے والد بہت شدید بیمار ہیں اور آج پہلی بار میں گھر سے نکلی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو بھی کھونا نہیں چاہتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو قتل کی دھمکی دینا بدترین دہشت گردی ہے۔ کئی طاقتور لوگ میرے شوہر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور ان کا پتہ چلانا اور انہیں گرفتار کرنا آپ کا فرض ہے۔ Are you upset because the President on the Prime Minister's advice filed the reference against your husband? Imran Saab, what do you think? عمران صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن مجھے زیادہ نفرت منافقوں سے ہے۔ عمران خان صاحب نے لندن میں ایک اپارٹمنٹ خریدا جو 2003 میں 7,15,000 پاؤنڈز میں بیچا۔ میں نے اور میرے بچوں نے 2004 اور 2013 میں تقریباً اتنی ہی رقم سے جائیدادیں خریدیں، لیکن عمران خان صاحب کے برعکس ہم نے اپنی جائیدادیں آف شور کمپنی کے پردے میں نہیں چھپائیں۔ اگر عمران خان صاحب ان اصولوں کے لیے کھڑے ہیں جن کا وہ پرچار کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ خود اپنے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے صدر کو مشورہ دیتے۔ What exactly is hypocritical? عمران صاحب، الیکشن کے قوانین کے تحت ہر الیکشن لڑنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے اور بیوی بچوں کے اثاثے ظاہر کریں۔ میں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، عمران خان صاحب نے لڑا، لیکن اب میری اور میرے بچوں کے اثاثوں کا ہر ایک کو علم ہے۔ برائے مہربانی مجھے بتا دیں کہ عمران خان صاحب کیوں اپنی بیویوں اور بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کر رہے؟ اور منی ٹریل، جسٹس کھوسا نے جو منی ٹریل تخلیق کی، تو عمران خان صاحب کی رہائش بنی گالا کی منی ٹریل کہاں ہے؟ پھر یقیناً وہ سچ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کی سابق بیوی نے رقم دی۔ یقیناً وہ ایک مہربان اور سخی خاتون ہے، لیکن پھر بھی مجھے حیرت ہے، ایک تو اس پر کہ وہ کیوں اپنے سابق شوہر کو رقم ادا کرتی، اور پھر وہ ایسا کرتی بھی تو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں براہ راست کیوں نہیں بھیجتی؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ رقم راشد خان صاحب کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی، اور وہ بھی ایسے بینک میں جو اب موجود ہی نہیں ہے۔ کتنی سہولت سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور مجھے اضافہ کرنے دیں، وہ شخص جو دن رات مسلسل احتساب کا ورد کرتا رہتا ہے، عمران خان صاحب نے میری طرح یہ نہیں کیا کہ از خود سپریم کورٹ کے سامنے آ کر احتساب کے متعلق تمام خدشات پر وضاحت کریں۔ انہوں نے بڑی تعداد میں وکیلوں کی خدمات حاصل کی۔ میرے متعلق تو عزت مآب جسٹس بندیال نے کھلی عدالت میں کہا کہ وہ پوری طرح مطمئن ہیں۔ یہ بات شاید کام کے دباؤ نے جسٹس بندیال کو بھلا دی ہو۔ اگر آپ کو میری بات پر شک ہے تو براہ کرم سپریم کورٹ سے کہیں کہ میرے بیان کی ریکارڈنگ اور جو جسٹس بندیال نے کہا وہ نشر کر دیں۔ Very well said, but the Commissioner has commented that your tax returns were not in order. وجاہت صاحب، ظاہر ہے کہ انہوں نے یہی کہنا ہے، اور کرائے کی مد میں آنے والی میری آمدنی، میری زرعی آمدنی اور میرے سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع پر انہوں نے آنکھیں بند کرنی ہیں۔ لیکن وہ بیچارے اتنے دباؤ میں اور کر بھی کہہ سکتے تھے۔
سپریم کورٹ میں 19 جون 2020 کو میں نے جو درخواست جمع کرائی تھی، میں نے اپنی زرعی زمینوں اور سیونگ سرٹیفکیٹس کی نقول کا ریکارڈ بھی جمع کرایا تھا۔ یہ بھی عوامی عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے جس تک عوام کی رسائی ہے۔ براہ کرم مجھے بتائیں کہ کیا 1982 میں عمران خان صاحب انکم ٹیکس ادا کرتے تھے جب میں نے انکم ٹیکس ادا کرنا شروع کیا؟ براہ کرم مجھے بتا دیں کہ کتنے سال انہوں نے انکم ٹیکس ادا کیا اور کتنا۔ چونکہ دنیا میرے ٹیکس ریکارڈ کے بارے میں جانتی ہے تو مجھے کیوں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس شخص سے اس کے ٹیکس ریکارڈ کے بارے میں پوچھوں جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے؟ میں عمران خان صاحب کی پیٹھ پیچھے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر الزامات نہیں لگا رہی۔ میری نظر ثانی کی درخواست میں عمران خان صاحب مسئول علیہ نمبر 3 تھے۔ میں نے اپنی درخواست نمبر 7602 کے صفحہ نمبر 43 پر یہ لکھا تھا۔ میں صرف ایک سطر پڑھوں گی۔ عمران خان صاحب ٹیکس دھوکے باز ہیں۔ انہوں نے اپنے ریٹرنز میں اپنے 3 بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کیے جبکہ وہ نابالغ تھے۔ میں یہ بھی چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے ہمارے خلاف جو گیدڑ چھوڑا، احتساب سے بالا تر احتساب کا شہنشاہ اور اس کی بیوی بھی اپنے انکم ٹیکس ریکارڈ ظاہر کر دیں اور وہ تاریخ بتا دیں جس سے انہوں نے انہیں فائل کرنا شروع کیا۔ میں نے اسی درخواست میں مرزا شہزاد اکبر کے بارے میں لکھا تھا، اگر مجھے پڑھنے کی اجازت ہو۔ مرزا شہزاد اکبر ایک ٹیکس دھوکے باز ہے۔ اس نے اپنے ریٹرنز میں اسپین میں اپنی بیوی کی جائیداد ظاہر نہیں کی۔ اور اس نے ایک غیر قانونی ایسٹس ریکوری یونٹ بنائی اور خود کو اس کا چیئرمین تعینات کروایا۔ وہ پراپرٹی کے ایک بڑے کاروباری کے ساتھ کروڑوں کی ایک جائیداد کے سمجھوتے کے لیے لندن گیا۔ اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر قاتلانہ حملے کے لیے مرزا افتخار الدین کے ساتھ ایک سازش کی۔ یہ انتہائی ایماندار شریف آدمی اس بات کی تردید نہیں کر رہے جو میں نے عدالت میں کہی۔ ایف بی آر انہیں تحفظ دے رہا ہے کیونکہ ان سے فائدہ اٹھانے والا اس کا سربراہ ہے۔ The minority judgment has mentioned that Mr. Ahsan Rizvi paid you £125,000 in 2008 and 2009, and that you had authorized your husband to operate your accounts. Is this correct? Mr. Siddiqui. صدیقی صاحب، مجھے معلوم نہیں کہ فاضل اقلیتی ججز کو یہ اطلاع کس نے دی۔ میرے شوہر سے کبھی اس بارے میں نہیں پوچھا گیا، مجھ سے بھی کبھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا گیا۔ ایف بی آر نے مجھے جو 9 نوٹس بھیجے ان میں بھی کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا۔ یہ ذوالفقار احمد صاحب کے 164 صفحات پر مشتمل آرڈر میں بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ مجھے جسٹس کھوسا کے منی ٹریل کی یاد دلاتی ہے اور اسی طرح ایک نئی سنسنی خیزی پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ ایسی دستاویزات کی طرف اشارہ کر کے جو ان کے بقول 12 اور 14 سال پرانی ہیں، جو نہ ہمیں دکھائی گئیں اور نہ ہی ہم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا۔ لیکن وزیر اعظم، وزیر قانون، ایف بی آر، نیب اور اسٹیٹ بینک میں کوئی ایک بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک جرم سے حاصل ہونے والے 190 ملین پاؤنڈز کے متعلق معلومات کریں، جس کے بارے میں اے آر یو پتہ نہیں چلا سکی لیکن ایک دوسرے ملک نے معلوم کر لیا۔ کیا یہ بہت شرم کی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب، فروغ نسیم صاحب اور مرزا شہزاد اکبر نے پاکستان کے عوام سے سچ چھپانے کے لیے کیا غیر معمولی کوشش کی؟ کیا اس بات کی اجازت قرآن مجید اور اس کی وہ آیت دیتی ہے جس کا حوالہ اقلیتی فیصلے میں دیا گیا تھا؟ کیا پھر ہمیں حیرت ہوگی کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہے؟ مجھ پر کسی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ میری لندن کی جائیدادیں جرائم کی آمدنی سے حاصل کی گئی ہیں۔ میں نے ساری زندگی سخت محنت کی اور اپنی رقم سے یہ جائیدادیں خریدی ہیں، یہ کسی کی عنایات نہیں تھیں۔ Mrs. Issa, are you suggesting others have received handouts? میں تجویز نہیں کر رہی، صاف الفاظ میں کہہ رہی ہوں
free plots. مفت پلاٹس عمران خان صاحب کے پلاٹس کی طرح مفت پلاٹس. Like Mr. Imran Khan's. Here I provide یہاں میں proof آپ of کو his getting a plot ثبوت دے from the رہی ہوں. government. انہوں نے حکومت سے ایک پلاٹ حاصل کیا تھا ایک جھوٹے بیان حلفی پر جس میں کہا گیا تھا کہ ان کی لاہور میں کوئی جائیداد نہیں ہے. Plot in Islamabad. ایک اور پلاٹ انہوں نے اسلام آباد میں حاصل کیا. میں اپنی درخواست نمبر 7602 سے پڑھوں گی. Mr. Imran Khan عمران خان صاحب نے 1987 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب سے اپنے لیے لاہور میں ایک کنال کا پلاٹ حاصل کرنے کے لیے ایک جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا. as mentioned in the petition. جیسا کہ درخواست گزار کی نظر ثانی میں مذکور ہے. 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان صاحب نے وزیر اعظم نواز شریف سے اسلام آباد میں ایک کنال پلاٹ اور رقم حاصل کی. The cricket cup. کیا مالیاتی طور پر مستحکم حیثیت رکھنے والے ایک شریف آدمی کے لیے یہ مناسب تھا کہ وہ مفت پلاٹ لیتے Take free plots and to deprive the poor. اور غریبوں کو محروم کرتے، Particularly خصوصاً جبکہ پلاٹس کے حصول کے پشت پر کوئی قانون بھی نہیں تھا؟ is not backed by any law. In comparison, اس کے مقابل درخواست گزار نے کبھی کسی حکومت سے from the government, کوئی عنایت قبول نہیں by کی، submitting کجا کہ اس کے لیے جھوٹا بیان حلفی جمع کرتی. نہ ہی اس نے کبھی ٹیکس معافی کا فائدہ اٹھایا. عدالت میں جمع کرائی گئی اس قانونی دستاویز کی تردید نہیں کی گئی. not been denied. Where is the proof you refer to? Here is یہ ہے مفت پلاٹ کی درخواست. free plot. یہ ان کے دستخط ہیں. میں نہیں جانتی کہ ناظرین اسے دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں. میں اسے پڑھ لیتی ہوں اگر اجازت ہو. I don't know if the viewers can see it. I will read, if I may. Dear sir, جناب عالی، میں درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم مجھے ایک رہائشی پلاٹ الاٹ کر دیں. میرا کوئی گھر نہیں ہے اور میں ذاتی استعمال کے لیے ایک گھر کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں. one for my own use. تہہ دل سے آپ کا عمران خان. یہ سپریم کورٹ میں میری سول نظر ثانی درخواست نمبر 298 کے ساتھ صفحہ نمبر 57 تا 61 میں جمع کرائی گئی تھی. 98 from pages 57 to 61. And Mr. Imran اور عمران خان صاحب نے اس کی تردید نہیں کی. عمران خان صاحب ایک اور بیان حلفی جمع کرواتے ہیں. affidavit. میں وہ بیان حلفی آپ کو I will دکھاتی show ہوں. you the affidavit. This is his یہ signature. ان کے دستخط ہیں. میں اس سے صرف ایک حصہ پڑھوں گی. I will just read one portion of it. I, میں عمران خان son of ولد اکرام اللہ نیازی اقرار صالح کرتا ہوں کہ نہ تو میرا اور نہ ہی میرے زیر کفالت لوگوں میں کسی کا پنجاب کے کسی شہری علاقے میں کوئی رہائشی پلاٹ یا گھر یا فلیٹ ہے. or house or flat at any urban اس پر area عمران of خان صاحب نے Punjab. 4 اپریل 1987 کو دستخط Signed by کیے. Mr. Imran Khan on the اور اب میں 4th آپ کو of دکھاؤں گی کہ April انہوں نے واقعی پلاٹ وصول 1997. کیا. And I now will show you that he did. یہ وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ کا خط ہے. This is میں ناظرین کی سہولت کے لیے اسے پڑھوں گی. letter. I will read it یہ ہے خط. for the benefit of the viewers. This is the letter. Chief Minister has seen the enclosed وزیر اعلیٰ نے عمران خان صاحب کی منسلکہ درخواست دیکھ لی ہے اور اپنے ثواب دیدی کوٹے میں سے فیصل ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم لاہور میں ایک کنال پلاٹ کی منظوری دے دی ہے. اس معاملے میں مزید ضروری کارروائی کی جائے. اس پر وزیر اعلیٰ کے سیکریٹری نوید احسن کے دستخط ہیں. میں آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہوں گی کہ جس دن انہوں نے بیان حلفی دیا اسی دن انہوں نے ایک پلاٹ وصول کیا. عمران خان صاحب نے اس کی تردید نہیں کی کیونکہ وہ اس کی تردید کر نہیں سکتے. ہم عنایات کی بات کر رہے تھے تو یہ مفت کی عنایات ہیں اور اسلام آباد کا پلاٹ جس کا میں نے ذکر کیا. I understand that initially this case was pending, it was sub judice, the proceedings, but there was a lot of propaganda against you, vile, vicious propaganda. You didn't agree to give this interview at that time or bring some clarity onto these issues. Why? Why now? طلعت صاحب،
کیا عدالت میں زیر التوا مقدمات پر بات کرنا میرے لیے مناسب ہوتا؟ اب بھی میرے شوہر نہیں چاہتے تھے کہ میں انٹرویو دوں. اسی لیے میں یہ انٹرویو گھر پر نہیں دے رہی ہوں جو میرے شوہر کی سرکاری رہائش گاہ ہے. اس کے ساتھ میں اس بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ تاہم دوسروں کو سپریم کورٹ کے احترام کا کچھ خیال نہیں ہے. صدر پاکستان نے زیر التوا ریفرنس اور ہمارے خلاف مقدمات پر ایوان صدر میں 3 انٹرویو دیے. وزیر قانون اٹارنی جنرل انور منصور خان، مرزا شہزاد اکبر اور وزیر اطلاعات نے ٹی وی پر اپنا جھوٹا پروپیگنڈا جاری رکھا. پیمرا نے اسے نظر انداز کیا. کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا، کسی چینل کی نشریات نہیں روکی گئیں، اور پھر ہمیں گالیاں دینے پر معمول لشکر ہے جس میں سارے لوگ ایک ہی طرح کی ہجائی غلطیاں کرتے ہیں. یہ سب سچ سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور شاید خواتین سے. Madam, why do you say that they are afraid of the truth and perhaps the fact that you are a woman? وجاہت صاحب، برائے کرم ان کی زن بیزار ذہنیت پر ضرور توجہ کریں. مثلاً فروغ نسیم صاحب نے عدالت میں کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوگا تو میں ان کی پینشن وصول کروں گی اور مجھے ستی نہیں ہونا پڑے گا. ایک خود مختار، تعلیم یافتہ، کام کرنے والی خاتون سے ان کو مسئلہ ہے. ان کے لیے نوشین جاوید امجد صاحبہ قابل قبول نہیں تھیں کیونکہ وہ آزاد اور ایماندار تھیں. چنانچہ انہیں چیئرپرسن FBR کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. انہوں نے 90 دن کے لیے جاوید غوری صاحب کو چیئرپرسن تعینات کیا، جو اتفاق سے وہی مدت تھی جو FBR کو دی گئی تھی. اور پھر اشفاق احمد صاحب بھی تو ہیں جن سے یہ بہت خوش ہیں. اور فروغ نسیم صاحب، انور منصور خان صاحب، مرزا شہزاد اکبر اور شکایت کنندہ ڈوگر صاحب. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سپریم کورٹ میں میرا اور سچ کا سامنا کرتے. But Justice Nasra Iqbal, retired Justice of Lahore High Court, herself being a woman, she has attacked you quite vehemently. How would you comment on that? وجاہت صاحب، کاش وہ فون اٹھاتی اور مجھ سے پوچھتی اگر انہیں کچھ خدشات تھے. مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن انہیں چاہیے تھا کہ وہ پہلے اپنے بیٹے کو سینٹ کی وہ سیٹ واپس کرنے کے لیے کہتی جو عمران خان صاحب نے انہیں عطا کی. اس سے معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک اصولی خاتون ہیں اور کسی کو ان پر یہ الزام لگانے کا موقع نہ ملتا کہ وہ عنایت کا بدلہ لوٹا رہی ہیں. Mrs. Issa, let me ask you the last question. Are you bitter and angry? مجھے اور میرے بچوں کو جس اذیت سے گزارا گیا ہے، میں اس کی کچھ جھلک آپ کو دکھاؤں گی. ہماری سخت ترین جاسوسی کی گئی. یہ تفصیلات حکومت نے عدالت میں جمع کرائی ہیں. میرے بیٹے کے متعلق تمام تفصیلات، میری بیٹی کے متعلق تمام تفصیلات، میرے متعلق تمام تفصیلات، میرے سفر کی تفصیلات، ایئرپورٹ میں امیگریشن کاؤنٹر پر ہماری تصویریں. And our photographs taken at the immigration counter at the airports. My husband's میرے شوہر کے سفر کی پوری تفصیلات، میری بیٹی کے سفر کی پوری تفصیلات. یہ اتنا زیادہ مواد ہے، یہ ذاتی نوعیت کی خفیہ تفصیلات تھیں. There is so much material. These were personal, confidential details. Mr. Siddiqui. صدیقی صاحب، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی گہرائی اور تاثیر کی سمجھ اپنی اس کڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد مجھے اب آئی ہے. ایذا رسانی قتل سے زیادہ بری ہے.
Thank you very much, Mrs. Isa. I would like to thank میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں وقت نکالنے کے لیے اور اتنی تکلیف اٹھانے کے لیے، ان سوالات کے لیے جو آپ نے اٹھائے، اور مجھے اعتراف ہے کہ کچھ سوالات بہت سخت تھے۔ آپ کے پیشہ ورانہ اسلوب نے میرے لیے کام آسان کر دیا تاکہ میں آپ کے ساتھ اس اذیت کی کچھ تفصیلات شیئر کر سکوں جس سے ہم گزرے، اور اس پر میں آپ سب کا اور تکنیکی عملے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ مسز سرینا عیسیٰ نے اپنے اس انٹرویو کے اندر بہت ساری اہم باتیں کی ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان سے اختلاف کرتا ہے یا انہوں نے درست بات نہیں کی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے، ہم آپ کے منتظر رہیں گے، اور مسز سرینا عیسیٰ نے اس انٹرویو میں جو سوالات اٹھائے ہیں اگر کوئی اس کا جواب دینا چاہے تو ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کے لیے حاضر ہے۔ عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ persecution is worse than death.